السلام علیکم ٹو آل میرے پیارے پیارے سے ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ کیسی جا رہی ہے آپ سب کی لائف؟ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی کچھ ایپیسوڈ سے میں آپ لوگوں کو ٹارگٹ نہیں دے رہی ہوں، میں نے آپ لوگوں کے اوپر ہی چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر آج ٹارگٹ دیا ہے تو بھئی آپ لوگوں کا وہ ٹارگٹ پورا کرنا بنتا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کی رائٹر آپ لوگوں کی محبت میں ڈیلی ایپیسوڈ دیتی ہے، تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اس کی بات مانو، ٹھیک ہے، اور ٹارگٹ کمپلیٹ کریں۔ اور جتنے ریڈرز ڈیلی کمنٹ کرتے ہیں میں ریڈ تو کرتی ہوں، ایک ایک کمنٹ ریڈ کرتی ہوں، اور مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے آپ سب کی اتنی محبت دیکھ کر۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں رپلائی بھی کروں، کچھ ریڈرز کو میں رپلائی کر بھی دیتی ہوں، اور پوری کوشش کروں گی کہ میں انشاءاللہ جلدی سب کو رپلائی کرنا شروع کر دوں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ نیکسٹ آپ لوگوں کے اگر کوئی کویشچن ہے تو میں اس کا آنسر کر پاؤں۔ سٹوری میں ہم لوگ ویسا ہی ٹرن لے کر آئیں جیسا آپ لوگ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کہانی صرف میری نہیں ہم سب کی ہے، تو اس میں ہم سب کی مرضی چلے گی۔ تو یہ نہ کہا کریں کہ رائٹر یہ آپ کی سٹوری ہے، نو، میں آپ لوگوں کے لکھ رہی ہوں، تو بھئی آپ لوگوں کی رائے میرے لیے میٹر کرے گی نا۔ انسٹا پہ فالو کر لیں، وہاں پہ میں سٹوری لگاؤں گی، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی آپ کے کویشچنز ہوں گے اس کے آنسر آپ کو مل جائیں گے، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان باکس میں بھی آپ لوگوں کو رپلائی کر پاؤں، ٹھیک ہے؟ اوکے، سو سٹارٹ کرتے ہیں آج والی ایپیسوڈ، جس کا نام نہیں لوں گی میں کیونکہ بھی میں خود کنفیوز ہوں کہ اس ناول کو ہم لوگ بلیک ماسک مافیا کے نام سے چلائیں گے یا جنون زحال، قلب زحال، کیا نام ہم لوگ اس کا رکھیں گے۔ نام اس لیے چینج کرنا ہے کیونکہ بلیک ماسک مافیا ٹوٹلی ایک الگ نام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کافی ریڈرز جو اتنے ٹائم سے انسسٹ کر رہے تھے سیزن 2 آئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیزن 2 آ چکا ہے، کیونکہ نام ہی بالکل الگ ہے۔ دیٹس وائی میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اس کا کوئی ایسا نام رکھیں جس سے ان کو پتہ چل جائے کہ یس، یہ زحال مسکن کا ہی سیزن 2 ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر میں نے آپ لوگوں کو قلب زحال یا جنون زحال بتایا ہے تو ہم لوگ وہی رکھیں گے۔ آپ لوگ آج کے کامنٹس میں خود بھی بتا سکتے ہیں کوئی یونیک سا نیم، بس اس میں زحال مسکن کی جھلک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس سے ہمارے ریڈرز کو ایزیلی پتہ چل جائے کہ یس، یہ زحال مسکن کا سیزن 2 ہے۔ باقی مجھے آج ایک بات پتہ چلی ہے کہ بھئی سیزن 2 تو آنے سے پہلے دھوم مچا چکا ہے، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے اس چیز کی۔ انشاءاللہ چینل ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے میں پراپر ایکٹیو نہیں ہو پائی تھی اپنے ہر اکاؤنٹ کے اوپر، لیکن اب میں ہر جگہ پہ ایکٹیو ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جلد آپ لوگوں کو ایک بڑا سرپرائز بھی ملنے والا ہے۔ گیس کرنے کون سا سرپرائز ہوگا؟ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب نے بیک وقت پامیر کی جانب دیکھا، جس کی شکل پر 12 بجنے والے تھے۔ زحال اس سے بالکل آخری سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی اس کی گہری نظریں پامیر کو اتنی دور سے بھی اپنے اوپر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اتنا دور کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں آؤ۔ اس کے محبت سے بلانے پر پامیر کو اپنا آپ کسی بکرے کی مانند لگا تھا جو قربان ہونے سے پہلے محبتیں سمیٹ رہا ہو۔ اس نے دانتوں کی نمائش کرتے زحال کو دیکھا، جو مسکراتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی، کیوں نہیں؟ وہ دھیرے سے اٹھ کر سب کو ایک ایک نظر دیکھنے لگا۔ کومل کو تو مزہ آ رہا تھا کہ اب پامیر کی شامت آئے گی۔ زحال کے ہاتھوں وہ پامیر کی جانب بھوئیں مٹکاتی اسے چڑھا رہی تھی۔ پامیر اس کی جانب دانت بھینچ کر تھوڑا آگے آیا۔ زحال نے ٹانگ مار کر کرسی اس کے سامنے کر دی، جو اشارہ تھا یہاں بیٹھو۔ پامیر نروس ہوتے وہیں بیٹھ گیا۔ اصل جان تب نکلی جب زحال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسی کے ساتھ یکدم اچھل کر پڑا۔ کل مجھے تمہاری ہوسٹنگ بہت پسند آئی، سوچ رہا ہوں تمہیں اسی میں بھرتی کروا دوں، کیا خیال ہے؟
وہ ایک آبرو اٹھائے قدرے نارمل لہجے میں پوچھ رہا تھا، لیکن پامیر کی جو مسکراہٹ تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ یاقوت ان کو دیکھ رہا تھا، دو دو ہاتھ تو اسے بھی ہونا تھا، اس کے ساتھ جو کل بچ نکلا تھا، آج سامنے اس کا باپ تھا، دنیا کے آخری کونے سے بھی نکال لاتا اسے۔ نہیں، کس نے کہا؟ مجھے تو بالکل نہیں آتی، بالکل بھی نہیں۔ وہ باقاعدہ سر نفی میں ہلانے لگا۔ یاقوت، میری بندوق لانا۔ زحال کی بات پر پامیر کی آنکھیں یکدم سے پھٹی، باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ برلاس یہ سب دیکھ صورتحال کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن اس دوران پامیر کی کلاس لگتے دیکھ اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ نہیں 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 بھائی، آئی ایم سو سوری، کان پکڑ کے غلطی ہو گئی۔ وہ زحال کے ساتھ لپٹتا بچوں کی طرح منمنانے لگا تھا۔ اسے ایسے منمناتے دیکھ زحال کی ہنسی چھوٹنے لگی، لیکن وہ ضبط کرتے پامیر کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ عبدالباری دیکھ رہا ہے ڈفر، وہ سچ میں اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا جانے، وہ بھی اپنے باپ کے پاس ہی تھا۔ دیکھنے دیں، آپ سوری ایکسیپٹ کریں بس۔ اوکے بابا، کر لی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ پامیر نے خوش ہو کر اس کے گال پر زور کی کس کی، جس پر جمل کی آنکھیں بے ساختہ پھٹی۔ زحال نے فوراً سے اس کی جانب دیکھا اور سر نفی میں ہلانے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، قسم سے میں نے نہیں کہا لینے کو، اتنے سستے میں چھوڑ دیا اسے۔ میں تو کہتا ہوں اس سلطان کو پورے کوالالمپور کا چکر لگوا دیں، جب ٹانگیں ہاتھ میں آئیں گی تو زبان خود بخود کنٹرول میں آ جائے گی۔ یاقوت نے منہ میں سلائس لے کر کترتے مزے سے اپنی تجویز پیش کی۔ بہت زبانی چل رہی آپ کی، مشی سے ٹیوننگ نہیں ہوئی کیا؟ اس کی بات پر جہاں سب کے کہکے بلند ہوئے تھے، وہیں یاقوت کی چونچ فوراً سے بند ہو گئی۔ اس نے مشی کی جانب دیکھا، جو سب کے بیچ ہو کر بھی خاموش بیٹھی اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ اس کا رات والا رویہ یاد کرتے یاقوت کی خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ برلاس پامیر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زحال کے ایک طرف جمل تھی، دوسری جانب برلاس۔ وہ بیچارہ دونوں کی تیکھی نظروں کے بیچ سر کھجا کر رہ گیا۔ آخر وہ کس کو اپنا آپ دیتا؟ سب نے ہنسی خوشی والے ماحول میں کھانا کھایا۔ جمل ناشتہ کرتے اوپر کمرے میں اپنا بیگ لینے چلی گئی تھی۔ نیچے ٹیبل پر اس کی کچھ بکس پڑی تھیں۔ وہ بچوں کی طرح ہر طرف اپنی کتابیں پھیلا کر رکھتی تھی۔ ساری بکس اٹھا کر اپنے بیگ میں وہ ڈال ہی رہی تھی، جب کسی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے پوری طرح سے خود میں جکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی اس شخص کو، جس سے اس کی خفگی بری نگاہیں تک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میرا بیبی ناراض ہو گیا؟ وہ جمل کی سراہی دار گردن چومتے شدت سے بھرپور لہجے میں آہستگی سے پوچھنے لگا۔ اس کی آواز گہری تھی، اس آواز کے جادو سے وہ چند منٹوں میں جمل کا موڈ بنا لیتا تھا۔ وہ بھی اس کی اس سحر انگیز آواز میں ہر بار پھنس جاتی تھی۔
کیوں آئے ہیں یہاں؟ جائیں اپنے بھائیوں کے پاس۔ وہ ناراضگی دکھاتی اپنی نوٹ بک لینے کے لیے جھکنے ہی لگی تھی کہ زحال نے اسے کندھوں سے تھام کر رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ وہ زحال کے طلسمی وجود کے آگے بالکل بچی لگتی تھی، کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ زحال نے اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کر لیا۔ میرے لیے جنونی ہے گلالے، وہ پیار سے اسے سمجھانے لگا۔ زمل یہ بات اچھے سے جانتی تھی، لیکن اسے ناراض ہونے میں الگ ہی سکون محسوس ہوتا تھا۔ مجھے نہیں پتا، چھوڑیں مجھے، وہ اپنا آپ چھڑواتی اسے دور کرنے کی بھرپور سعی کرنے لگی۔ نہیں چھوڑ سکتا، یہ لفظ تم اپنی ڈکشنری سے نکال دو۔ وہ یہ لفظ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، نہ جانے کیوں اسے تو سوچ کر بھی تکلیف ہوتی تھی۔ زمل اس کے چہرے کو دیکھ اپنی ہنسی پر بمشکل کنٹرول کرنے لگی۔ کتنا معصوم تھا اس کا حبیب، صرف اس کے آگے۔ کیا تمہیں سچ میں برا لگا ان کا مجھ سے پیار کرنا؟ وہ تھوڑا پریشان ہونے لگا تھا۔ زمل نے کچھ سوچ کر سر دھیرے سے اثبات میں ہلا دیا، جس پر زحال کا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے ایک شوہر 4 بیویوں میں پھنس گیا ہو۔ وہ واقعی اب اس بات کا سولوشن سوچنے لگا تھا کہ تبھی زمل کی اگلی بات پر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نہیں، آپ جائیں نا، ان کو بولیں وہ آپ کو کس کریں، یہاں بھی اور وہ جلدی جلدی میں زحال کے ایک گال پر انگلی رکھتی، کبھی دوسرے پر، آخر میں وہی انگلی اس کے آتش لبوں پر آ کر ٹھہر گئی، جس پر اپنی غلطی کا احساس ہوتے اس کی اپنی ہیزل آنکھیں یک دم سے پھیلیں اور سٹپٹا کر اپنی انگلی جھٹ سے نیچے کر گئی۔ زحال کو اس کی معصومیت پر ہنسی آئی۔ نہیں، کہہ دو یہاں بھی ان سے لے لوں۔ وہ زمل کی حالت دیکھ اسے زچ کرنے لگا۔ زمل اس کی بات پر ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی، پھر جلدی ہی اس کی شرارت بھانپتے آنکھیں چھوٹی کر کر اسے گھورنے لگی۔ "You are so بدتمیز حبیب، and you are so innocent وائفی"۔ اس کے منہ سے وائفی لفظ اتنے دنوں بعد سنتے زمل کا دل بے ساختہ زور سے دھڑکا۔ اس سے پہلے اس دھڑکن کی آواز یہ جن سنتا، زمل اس کے حصار سے نکلتی دور ہونے لگی، لیکن زحال کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رکو نا جان، پہلے بتا تو دوں کہ یہاں کس سے لے سکتا ہوں۔ بولتے وہ جھک کر زمل کے ہونٹوں کو اپنے پیاسے لبوں کی قید میں لیتے ان کو بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ گیا، یہاں تک کہ زمل کو ان پر اب جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ زمل نے آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے اسے دیکھا۔ زحال نے انگوٹھے کی مدد سے اپنی شدت کے باعث سرخ ہوئے اس کے ہونٹ دھیرے سے رب کیے۔ "وہ بھائی ہے میرے، اور تم بیوی، وہ مجھ سے ہیں اور میں تم سے، یہ بات کبھی نہ بھولنا"۔ وہ دھیمی گمبھیر آواز میں یہ بات کرتا۔ زمل کا دل زور سے دھڑکا گیا۔ اس کی آواز میں شدت تھی اور انداز میں جنون چھلک رہا تھا، جنون زحال۔ "مجھے پتہ ہے، میں تو بس ایکٹنگ کر رہی تھی"۔ وہ کندھے اچکاتی زحال کو اچھا خاصا چونکا گئی۔ وہ بیچارہ تو سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب
کیا کرے؟ یہاں اس کی پدی سی بیوی اس کے ساتھ ہی پرینک کر رہی تھی۔ مجھے کبھی برا نہیں لگ سکتا۔ وہ آپ سے پہلے اب میرے بھائی ہیں۔ وہ بات جتنے خوبصورت انداز میں بولی تھی، زحال کا دل جیسے یکدم سے سکون کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے جمل کی دونوں آنکھوں میں جھانکا۔ اب میں جلدی سو رہا ہوں ان سے۔ اس کی بات پر جمل نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو ہوں بھلے، جیلس ہی ہو سکتے ہیں آپ۔ وہ پھونک مار اپنی آوارہ لٹ کو پیچھے کرتی کس ادا سے بولی تھی، میں ان تینوں کی ہڈیاں بھی توڑ سکتا ہوں۔ وہ مطمئن ڈھیٹ بن کر یہ بات بولا۔ ہاں، اسے بھائی برداشت تھے لیکن سالے نہیں۔ یہ بات وہ تین بھی اچھے سے جانتے تھے۔ پھر مجھ سے بچ جائیں گے آپ؟ وہ بھی اسی پاشا کی پاشی تھی، پیچھے کیسے رہتی؟ زحال کو خود سے دور کرتی بیگ اٹھا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں تھما گئی۔ زحال نے ایک نظر بیگ کو اور دوسری نظر اس ٹڈی کو دیکھا۔ فالو می مائی ہینڈسم باڈی گارڈ۔ وہ اپنی پونی ٹھیک کرتی اس گارڈ کو اپنے پیچھے آنے کا حکم دیتی خود آگے نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی اس حرکت پر اس گارڈ نے کتنی مشکلوں سے اپنے دل کو سنبھالا تھا۔ یہ کسی دن جان لے گی۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتا دلکش انداز میں بولتے بیگ کندھے پر ڈال کر جمل کے پیچھے پیچھے نکل گیا۔ نیچے پامیر اسے کالج لے جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ یہ ڈیوٹی اس کے ذمے لگی تھی جسے وہ خوشی خوشی بخوبی نبھا رہا تھا۔ جمل نے اپنے دونوں بچوں کو ڈھیر سارا پیار کیا اور پامیر کے ساتھ کالج کے لیے نکل گئی۔ ان کے جاتے زحال وہیں لاؤنج میں رکھے صوفوں پر بیٹھ گیا۔ اس کے جانے میں ابھی وقت تھا۔ تبھی وہ آدھا کام اپنے لیپ ٹاپ پر ہی وہیں بیٹھا شروع کر چکا تھا۔ ببا زالے گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی زحال کے قریب آتی اس کی ٹانگ کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ جی ببب کی جان بولو۔ وہ لیپ ٹاپ سائیڈ میں رکھتے پوری طرح سے اس ننھی سی جان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ببا فیدو وہ انگلی اپنے منہ میں دیتی کس معصومیت بھرے لہجے میں اپنی بات اسے سمجھانے لگی۔ بھوک لگی ہے میرے بیٹے کو۔ ویٹ۔ اس نے یہاں وہاں مشی کو تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ ملازم بھی اندر کا کام کر کر باہر لان میں تھے۔ مشائم، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسے پکارا لیکن اس نے شاید سنا نہیں تھا، تب ہی وہ باہر نہیں آئی۔ ببا فیدو۔ اسے بیٹھے دیکھ زالے نے اپنا ننھا سا پیر فرش پر مارا۔ اچھا میری جان، ببا دیتے ہیں، غصہ نہیں کرتے۔ اس نے زالے کو گود میں اٹھا کر اس کے گپو سے پیر کو چوما جو غصے میں اس نے فرش پر مارا تھا۔ زالے زحال کے گال سے اپنا گال ملاتی اپنی ہی باتیں کرنے لگی۔ وہ الگ بات تھی کہ زحال کو کچھ سمجھ آ نہیں رہا تھا۔ زحال اسے لے کر کچن میں آ گیا جہاں صرف گھر کی عورتیں آتی تھیں۔ باقی ملازموں کو یہاں آنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ آپ یہاں بیٹھو، ببا آپ کے لیے فیڈو بناتے ہیں۔ اس نے زالے کو ٹیبل پر بٹھایا اور خود اس کے لیے فیڈر بنانے لگا۔
تب تک زالے کو اپنے پاس چمچیاں پڑی دکھائی دے گئی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک ایک چمچ پکڑتی زور زور سے ٹیبل پر مارنے لگی۔ تبھی زامل بھی وہیں آ گیا۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے بب کا سارا پیار زالے کو اکیلے لینے دیتا؟ ببا، یو چیتل! وہ کچن کے دروازے پر کھڑا اپنی ننھی سی انگلی اپنے باپ کو دکھاتا اسے چیٹر بول رہا تھا۔ اس کے یہ لفظ بولنے پر زحال ہکا بکا سا اس چھوٹے دہشت گرد کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے باپ کو چیٹر بول رہا تھا! زحال کو تو جیسے یقین نہیں آیا۔ زامل زالے دونوں لفظوں کو توڑ توڑ کر ادا کر تو لیتے تھے، لیکن ان کو سمجھنے والے کو دو دماغ چاہیے ہوتے تھے۔ گھر والے تو ایک دماغ کے ساتھ بھی سمجھ لیتے تھے۔ اوئے چھوٹے فتنے، یہ لفظ کہاں سے سیکھا؟ وہ تڑک کر پوچھتے۔ یہ شاید بھول گیا تھا کہ اس کے سامنے 1.5 فٹ کا بچہ کھڑا تھا۔ ہی ہی، وہ اپنے خرگوش جیسے دانتوں کی نمائش کرتا جلدی جلدی سے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا زحال کے قدموں سے آ کر لپٹ گیا۔ ببا، فیدو! اس کے اتنے کیوٹ انداز میں فیڈر مانگنے پر زحال نے اسے بھی گود میں اٹھا کر ٹیبل پر بٹھا لیا، لیکن اس کے ذہن میں زامل کا جملہ ہی گھوم رہا تھا، جس پر حیران کم وہ خوش زیادہ ہو رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے ببا، مما، فیدو کے علاوہ اور کچھ تو بولنا سیکھا۔ وہ الگ بات تھی کہ ماں کے منہ سے سن سن کر چیٹر لفظ ہی سیکھ گیا تھا۔ اس نے دونوں کو فیڈر بنا کر پکڑائے، جسے پکڑتے وہ خود پینے لگے۔ بیٹھ کر نہیں پیتے، چلو باہر۔ وہ دونوں کو ایک ایک بازو پر اٹھائے باہر صوفوں پر لے آیا۔ اس کے ٹھوس بائسپس اپنے بچوں کو اٹھانے میں سب سے زیادہ کام آتے تھے، ورنہ ماشاءاللہ یہ پٹھان کے بچے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جسامت میں بھی گپو سے تھے۔ ان گولو مولو بچوں کو ان کی ماں بھی ایک ساتھ نہیں اٹھا پاتی تھی، یہ صرف ان کا باپ یا تینوں چاچو ہی کر سکتے تھے۔ تبھی مشی کمرے سے باہر آئی۔ اس کی آنکھیں بوجھل تھیں، جیسے سو کر آئی ہو یا رو کر۔ زحال کی نظر اس پر پڑتے وہ تھوڑا ٹھٹک گیا۔ وہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر جماتی وہیں آ گئی۔ یہ کیا؟ ان کو فیڈر کس نے دی؟ وہ دونوں کو گٹ گٹ فیڈر پیتے دیکھ تھوڑی حیران ہوئی۔ میں نے دی ہے۔ زحال لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے سرسری سے لہجے میں بولا۔ کیوں لالا، آپ مجھے بلا لیتے؟ اسے اپنی بے دھیانی پر جی بھر کر شرمندگی ہوئی۔ زحال کو اس کے منہ سے لالا سن کر آج گل کی یاد ضرور آئی تھی، لیکن اس یاد نے آج صرف تکلیف دی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم گھر کیوں ہوتی ہو؟ بور ہو جاؤ گی، کوئی مصروفیت ڈھونڈ لو۔ کومل اور زمل تو اب ڈیلی چلی جاتی تھی، پیچھے صرف مشی ہی بچتی تھی اکیلی۔ نہیں، میں بچوں کے پاس ٹھیک ہوں۔ اس نے زالے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زحال نے اس کے چہرے کی جانب نہیں دیکھا، لیکن اس کی آواز سے وہ کافی اداس لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو ان کے پاس، میں آفس کے لیے تیار ہو جاؤں، کہہ کر وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے مشی نے دونوں بچوں کو پیار کیا
وہ دودھ پیتے وقت بس دیکھتے تھے، کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اگر باپ یا چاچو باہر جاتا دکھائی دے جائے تو بس ان کو نہ کوئی دودھ یاد آتا تھا نہ کوئی ماں۔ تبھی یاقوت بھی وہیں آ گیا۔ وہ زحال سے پہلے کسی کام سے باہر گیا تھا۔ مشی کو اکیلے بیٹھے دیکھ وہ خود بھی وہیں آ گیا۔ اس پر نظر پڑتے مشی نظریں پھیر گئی۔ یاقوت کے لیے اس کا یوں نگاہیں پھیر لینے کا انداز دل کو چیر دینے والا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتا نرمی سے پوچھنے لگا۔ دونوں کے بیچ اس وقت زامل زالے تھے۔ میں نے کب کہا میری طبیعت خراب ہے؟ وہ بے رخی سے اس کی جانب دیکھتی بولی۔ اس کے اس انداز پر کسی نے یاقوت کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ کچھ دیر تو جیسے کچھ بول ہی نہیں سکا، زبان ہی گنگ رہ گئی تھی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو تم خفا ہو؟ وہ بجھے بجھے سے انداز میں یہی پوچھ سکا۔ مشی نے حقارت سے اس کی جانب دیکھا۔ اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو؟ وہ جواب کے بجائے الٹا سوال کرنے لگی۔ تو ظاہر ہے میں معافی مانگ لوں گا۔ تم بتاؤ تو ایک بار۔ وہ کب سے اس کے بولنے کے انتظار میں ہی تھا، لیکن اصل مسئلہ مشی کی خاموشی بن رہی تھی، جس سے یاقوت اس صورتحال کو بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری معافی، اور میں نے کہا تھا مجھ سے سوال مت کیا کرو۔ سنا نہیں تھا تم نے؟ آخری بار کہہ رہی ہوں، کرخت لہجے میں بولتی وہ اٹھ کر اندر کی جانب چلی گئی۔ اس کے جاتے یاقوت نے اسی راستے پر نظریں ٹکا لیں جہاں سے وہ گزر کر گئی تھی۔ پیچھے سے زحال کے گلا کھنکارنے پر چونک کر وہ پیچھے مڑا۔ چلیں؟ اس کے پوچھنے پر یاقوت فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی مہارت سے اپنے چہرے پر ظاہر ہوتی تکلیف کو چھپا گیا۔ جی بھائی، کہتے وہ آگے بڑھنے لگا تھا، جب اس کی نظر زحال پر پڑی۔ وہ زامل زالے کو اٹھا کر اپنی گود میں لے رہا تھا۔ ان کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس نے متجسس ہوتے استفساریہ پوچھا۔ ساتھ لے کر جا رہا ہوں، سرسری سے لہجے میں جواب دیتے اس نے دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی باپ کے ساتھ لگتے ایک دم سے کھل اٹھے اور فیڈر بھی نیچے پھینک دی۔ لیکن کیوں؟ مشی ہے نا، سنبھال لے گی۔ اسے تھوڑا ڈر سا لگا کہ کہیں زحال نے ان کی باتیں تو نہیں سن لی۔ نہیں، اسے ریسٹ کی ضرورت ہے، تھک گئی ہوگی۔ اٹس اوکے، بس تھوڑی دیر کا کام ہے، جلدی واپس آ جائیں گے۔ وہ بولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ یاقوت بھی آخری نظر اپنے روم کے ڈور پر ڈالتے زحال کے پیچھے پیچھے گیا۔ زحال نے دونوں کو پچھلی نشست پر بٹھاتے سیٹ بیلٹ سے باندھ دیا، ساتھ ان کو ڈرائیونگ سیٹ اور فرنٹ سیٹ کے پیچھے لگی اسکرین پر ٹام اینڈ جیری کارٹون لگا کر دے دی، جس کے بعد کون کہاں کیا کر رہا تھا زامل زالے کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کو بس ٹام اینڈ جیری کی کیوٹ سی فائٹ دکھتی تھی۔ زحال کے ہوتے ڈرائیو وہی کرتا تھا۔ یاقوت فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ونڈو سے باہر دیکھتا مشی کے اس تلخ رویے کو بھی سوچتا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی شہر سے نکل کر ایک ویران جزیرے میں داخل ہو گئی، جہاں راستہ پتھریلا
اوپر نیچے تھا، گاڑی میں جھٹکے لگنے لگے تھے۔ زحال نے پیچھے مڑ کر اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھا۔ زالیں تو سو چکی تھیں، البتہ زامل مزے سے ٹام اینڈ جیری دیکھ رہا تھا۔ زحال نے بڑی مہارت سے اس راستے پر گاڑی بالکل سموتھ چلائی، جیسے راستہ بالکل سیدھا ہو۔ یہ جگہ دور دور تک سنسان تھی، لیکن جس حصے میں وہ آئے تھے وہاں ان کو لوگ نظر آنے لگے، جنہوں نے سیاہ وردی زیب کر رکھی تھی۔ چہروں پر سیاہ ماسک تھے، جو ان لوگوں کی خاص پہچان تھی۔ بلیک ماسک مافیا، وہ مافیا گروہ تھا جس کا لیڈر اپنی گاڑی سے اتر کر ایک نظر ان سب کو دیکھنے لگا، جو اسے دیکھ ایک دم سے سیدھے ہوتے سر جھکا گئے تھے۔ ان کے سامنے اس وقت پاشا دی بیسٹ کھڑا تھا، بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس، بلیک ہی بٹنوں والی شرٹ پہنے، جس کے اوپر والے دو بٹن ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ایسے کاموں کے لیے مخصوص سیاہ رنگ کا لباس ہی زیب کرتا تھا، جس میں اس کی وائب مزید ایک مافیا مین کی آتی تھی۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ اس کے بولنے سے پہلے سامنے والے کو وہ اپنا گرویدہ کر لیتی تھی۔ اس نے آنکھوں پر سے سن گلاسز اتار کر اپنے گرے جھیل سی آنکھوں سے سامنے کا جائزہ لیا۔ اس کے بندوں نے 4 بندوں کو گھیر رکھا تھا۔ چاروں کی حالت اس وقت مار مار کر بری کرتی تھی، لیکن پھر بھی اس قابل چھوڑا گیا تھا کہ وہ کسی بات کا جواب دے سکے۔ یاقوت وہیں گاڑی میں ہی بچوں کی وجہ سے رک گیا تھا۔ پاشا کے لیے ایک کرسی وہیں رکھی گئی تھی، جس پر براجمان ہوتے اس نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی۔ ہوا کا زور اس جگہ کافی بڑھ چکا تھا۔ ہوا کے سرسرانے کی آواز کانوں میں باقاعدہ شور پیدا کر رہی تھی۔ وہ خاموش تھا، مطلب ان کی موت پکی تھی۔ جنہوں نے اس کی بیوی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پاشا کھل میں پاشا، اس کے سامنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھا آدمی رو کر دونوں ہاتھ جوڑے گڑ گڑانے لگا تھا۔ نو، پہلے مجھے مار دو پاشا، میں بھیک مانگتا ہوں۔ دوسرا پہلے والے کو پیچھے کرتے خود تڑپ کر آگے آتا، پاشا کے برینڈڈ جوتوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ یہ اس کی دہشت تھی۔ وہ پہلے آنکھوں سے مارتا تھا، اور یہی موت کسی سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پاشا نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی، تبھی ایک بندہ اس کے لیے سگار لے آیا۔ اسے اپنے دشمن کو ختم کرنے سے پہلے کریونگز ہوتی تھی۔ دھواں ہوا کے سپرد کرتے اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ دو تو ان کے پیچھے ہی چھپ گئے تھے۔ وہ شاید پہلے یا بعد میں اس درندے کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتے تھے۔ حملہ کیوں کیا تھا؟ وہ سرد ٹھٹھرتے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر چاروں کو اپنی رگوں میں خون برف ہوتا محسوس ہوا۔ چاروں نے ایک ساتھ تھوک نگلتے خوف زدہ سی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سوال نہیں دہراتا تھا۔ اس کی خاموشی سامنے والے کو چند پل مزید سانس لینے کی مہلت دے دیتی تھی۔ ہم سے یہ حملہ کروایا گیا تھا، اور یہ حملہ مارت نے کروایا تھا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ خدا کی قسم ہم نہیں جانتے تھے، ورنہ اپنے ہاتھ کاٹ لیتے جن سے ان سے سپاری لی تھی۔ پاشا، ہمارا یقین کرو،
وہ روتے ہوئے رٹو طوطے کی طرح ساری بات فر بول گیا۔ اس کی بات پر پاشا نے کوفت سے ناک سکوڑی اور سگار زمین پر پھینک دے۔ جیسے ہی اپنا برانڈڈ بوٹ رکھتے وہ چاروں ڈر کر ایک دم سے اچھل پڑے۔ مجھے سخت نفرت محسوس ہوتی ہے جب کوئی پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے۔ اس کا انداز سرکش وحشی تھا۔ وہ چاروں زمین پر پڑے خاک اپنے سروں پر ڈالتے خود کو خود ہی کوسنے لگے تھے، کیونکہ اس سے آگے کیا ہونا تھا وہ جانتے تھے۔ وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اوپر جا کر مارتھ کا انتظار کرنا، بہت جلد وہ بھی وہیں ملے گا۔ اس کے یہ بات بولتے فضا میں ایک ساتھ فائر گونجنے لگے۔ یہ ساؤنڈ اتنا خطرناک تھا کہ کوئی عام آدمی سن لیتا تو شاید کئی ہفتے سکون سے سو نہ پاتا۔ اس کی ایسی روح کانپ اٹھتی۔ لیکن اس بیسٹ کی آنکھوں میں رحم کہیں نہیں تھا۔ جس کے ہاتھ میں پکڑی ریوالور کی نال سے دھواں اب تک نکل رہا تھا۔ اس کے بندوں نے اس کے بعد اپنی اپنی میگزین ان میں خالی کرتے ان کی شناخت ہی مٹا ڈالی تھی۔ جب پاشا کو ان آوازوں میں پیچھے سے اپنے بیٹے کی رونے کی آواز آئی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں یاقوت زامل کو گود میں لیے کھڑا تھا۔ زامل ان آوازوں سے ڈر کر رونے لگا تھا۔ اسے روتے ہوئے دیکھ وہ زحال کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ اس نے ایک ہی جست میں آگے آتے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ اسے باہر کیوں لائے؟ گاڑی ساؤنڈ پروف تھی، اس لیے اسے کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن یاقوت زامل کو باہر ہی لے آیا تھا۔ یہ آپ کے جاتے تھوڑی دیر بعد رونے لگا تھا، اس لیے مجھے باہر لانا پڑا۔ یاقوت خود پریشان ہو گیا تھا زامل کے اس طرح رونے پر۔ زحال نے اسے اپنے سینے سے جیسے ہی لگایا، وہ دھیرے دھیرے چپ ہوتا وہیں دیکھنے لگا جہاں وہ بندے کھڑے تھے۔ بپا تھا۔ وہ اسی جانب اشارہ کرتے اسے بتانے لگا، نہیں میرا بیٹا، وہاں کچھ نہیں، اوکے؟ اس نے زامل کو پھر سے خود میں بھینچتے قدم گاڑی کی جانب بڑھا دیے۔ وہ دونوں وہیں سے بچوں کو پارک لے گئے تھے، جہاں کھیل کود میں لگ کر زامل وہ منظر بھول گیا تھا۔ زحال نے دونوں کو وہاں خوب جھولے کھلائے۔ زالیں بھی درمیان میں ہی اٹھ چکی تھیں، جو اپنے بابا اور چاچو کے ساتھ مل کر خوب انجوائے کر رہی تھی۔ آپ کو یہ میڈیسنز وقت پر لینی ہے، اور خیال رہے اس بار کوئی کوتاہی نہ ہو۔ وہ سامنے اپنے پیشنٹ کو بیٹھے سخت ہدایات کر رہے تھے۔ ان کے باقی پیشنٹ باہر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر برہان ایک ایک پیشنٹ کا تسلی سے چیک اپ کرتے، تبھی زیادہ تر پیشنٹ صرف ان کے پاس ہی آنا پسند کرتے تھے، کیونکہ ان کے علاج میں اللہ پاک نے شفا جو رکھی تھی، وہ اپنے پیشنٹ کے لیے دوائیں لکھ ہی رہے تھے جب ان کے ٹیبل پر رکھا ٹیلی فون بج پڑا۔ انہوں نے اسی مصروف سے انداز میں فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ سر، ہفتہ پورا ہو گیا ہے، آپ کی ایک پیشنٹ مس زرتشم کا چیک اپ ہے، وہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ مقابل ریسیپشنسٹ نے اپنی مخصوص زبان میں
انہیں جیسے ہی زرتشم کے بارے میں بتایا، ڈاکٹر برہان ورک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ بھیجیں ان کو، انہوں نے اسے کہتے جلدی سے فون بند کیا اور سامنے بیٹھے پیشنٹ کو جلدی جلدی سے فارغ کرنے لگے۔ ان کو اتنی جلد بازی کرتے دیکھ ان کے پیشنٹ دونوں حیران ہوئے، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی اور پیشنٹ کے لیے پہلے والے کو اتنی جلدی بھیج رہے تھے۔ ان کو بھیجتے اگلا نمبر کسی اور کا تھا، لیکن ڈاکٹر برہان نے نرس سے کہہ کر سب کو بعد میں پہلے زرتشم کو بلایا تھا۔ وہ اپنی پاور چیئر پر بیٹھے ایک فائل دیکھ ہی رہے تھے جب ان کے روم کا دروازہ کھلا اور ایک شخص وہیل چیئر پر بیٹھی لڑکی کو لے کر ان کے روم میں داخل ہوا۔ وہ وہاج خان افندی ہی تھا اور ان کے پیچھے ایک ملازم۔ سلام ڈاکٹر صاحب۔ وہاج کے سلام کرنے پر ڈاکٹر برہان نے زرتشم کی جانب دیکھا، جو بیٹھی تو تھی مگر آنکھیں بند تھی، پورا بدن شال سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ انہیں کیا ہوا؟ وہ یک دم سے پریشان ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے اور زرتشم کی جانب آتے اسے دیکھنے لگے۔ یہ سو رہا ہے، اب آپ کے بتائے گئے دن پر آیا ہے۔ وہاج ان کی اتنی فکر کو نظر انداز کرتے خود پر ضبط کر قدرے نارمل لہجے میں بولے۔ اتنے میں زرتشم کی پلکیں دھیرے دھیرے لرزنے لگیں۔ ڈاکٹر برہان کو اپنی بے تابی کا احساس ہوتے وہ خود کو کمپوز کر گئے۔ انہوں نے ایک نرس کو بلوا کر زرتشم کو ایک روم میں شفٹ کروایا۔ آپ یہاں ویٹ کریں۔ وہاج کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ خود روم سے باہر نکل گئے۔ یہ ہے آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ پیارے پیارے سے کمنٹس کریں اور جو میں نے سٹارٹ میں پوچھا تھا وہ بھی بتائیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔